بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم ادب چینل کے ناظرین کو سلام۔ آج کی بزم میں ہم ماہ ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع کو اجاگر کریں گے۔ اپنے موضوع پر کچھ کہنے سے پہلے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جی تو میرے پیارے ہم وطنوں، ستمبر کا مہینہ ہمارے قومی کیلنڈر میں دفاعی نقطہ نظر سے مخصوص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ان ایام کو یاد دلاتا ہے جب ہمیں آزادی کے تحفظ کے لیے سینہ سپر ہونا پڑا۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں ہندوستان نے لاہور پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پاکستان کی غیور افواج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور مقام اطمینان ہے کہ مسلح افواج نے یہ جنگ قابل رشک مردانگی اور جذبہ ایثار کے ساتھ لڑی اور اپنے خون پسینے کا ہدیہ پیش کر کے وطن عزیز کو ایک کڑی آزمائش سے کامیاب و کامران کیا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جان باز چلے آئے ہیں۔ معزز ناظرین، دنیا میں وہی قومیں باقی رہتی ہیں جو اپنی سرزمین وطن کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا جانتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ملک صفائے ہستی پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا جس کے باسی اس کے گوشے گوشے بلکہ ذرے ذرے سے محبت اور دل بستگی کا ثبوت نہ دیں۔ جو لوگ وطن عزیز کے لیے قربانی دینے سے گریز کرتے ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، اور جو لوگ وطن عزیز کی طرف انگلی اٹھانے والے کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور وطن کی آن کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، ان کا ذکر تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کر اپنی میں جھک نہیں سکتا، مٹنے کے تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ جناب صدر، قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسی ہی فتح حاصل کرنے کے لیے دشمنوں کو مد مقابل آنے کے لیے فوج پاکستان کے افسروں سے 11 اکتوبر 1947 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: خدا کی قسم، جب تک ہمارے دشمن ہمیں اٹھا کر بحر عرب میں نہ پھینک دیں ہم ہار نہیں مانیں گے۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے میں تنہا لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں سخت اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنی پڑ جائے تو کسی صورت میں ہتھیار نہ ڈالیں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں اور دریاؤں میں جنگ جاری رکھیں۔ معزز ناظرین، یہ قائد اعظم کا یہ خطاب افواج پاکستان کے افسروں سے کیا تھا۔ اب آج کے دن ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے بہادر فوج اور ہمارے ایئر فورس کے جوان اور نیوی کے بہادر ہمارے سپوت کیا اس پر عمل پیرا ہیں؟ ستمبر 1965 کی جنگ کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے بہادر فوجی اس فرمان پر پورے اترتے نظر آئیں گے۔ سب کا ذکر کرنا ناممکن ہے، اس وقت میں صرف ایک فوجی افسر کی بہادری کی مثال پیش کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، ذرا اپنے تصور میں جائیں اور جنگ 1965 کا منظر اپنے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں میجر عزیز بھٹی شہید لاہور سیکٹر میں BRB نہر کے کنارے 600 گز کے فاصلے پر مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے، اگر ہندوستان کے قبضے میں جاتی تو لاہور بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اس جگہ پر بھارت نے 7 ستمبر 1965 کو 6 مرتبہ حملہ کیا اور ہر مرتبہ منہ کی کھا کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہاں عزیز بھٹی ملک کی خاطر میدان جنگ میں 4 دنوں اور راتوں سے نہ صرف مسلسل جاگ رہے ہیں
بلکہ کھانا تو کجا ایک گھونٹ تک حلق سے نہیں اتارا۔ بلا شبہ آپ نے اپنی جرت اور استقامت سے قرون اولا کے بہادر مسلمانوں کی یاد تازہ کر دی۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ جناب والا، آج دفاع پاکستان کے موقع پر میں یہ کیوں نہ کہوں، سلام اے شہیدان وطن تم پہ سلام۔ میں کیوں نہ ان شہیدوں کو سلام پیش کروں جنہوں نے قائد اعظم کے فرمان کے مطابق وطن عزیز کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ قائد اعظم نے انہی نوجوانوں کی ہمت کو ان الفاظ میں پکارا تھا: مجھے یقین ہے جب پاکستان کے دفاع اور قوم کی سلامتی اور حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اپنے اسلاف کی روایات کے مطابق شاندار کارناموں کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے آپ پاکستان کے حلالی پرچم کو سربلند رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی قوم کی عزت اور وقار کو برقرار رکھیں گے۔ اے میرے ہم وطنوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج اگر ہم کیپٹن محمد سرور شہید، میجر محمد طفیل شہید، میجر راجہ عزیز بٹی شہید، پائلٹ افسر راشد منہاس شہید، میجر محمد اکرم شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر شبیر شریف شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، نائک لالک جان شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی شہادتوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے بانی پاکستان کی امنگوں کے مطابق نہ صرف اپنے اسکواڈن یا رجمنٹ کی ساتھ وفاداری کی، بلکہ اپنی رجمنٹ کے ساتھ پوری قوم کی نمائندگی کو بالکل اسی طرح جس طرح قائد اعظم نے 15 اپریل 1948 کو فرمایا۔ میں آپ کو ان صفات کا لب لباب ایک سیدھے سادے فکرے میں بتا دیتا ہوں۔ اپنی رجمنٹ کے ساتھ وفاداری اور آپ کا نشان ایک علامت ہے، ایک یاد دہانی ہے اس بات کی کہ آپ کی رجمنٹ کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آخر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں: تجھ کو بخشیں گے آنکھوں کی ہم روشنی، تیرے دامن میں لال و گہر دیں گے ہم۔ تجھ کو بخشیں گے آنکھوں کی ہم روشنی، تیرے دامن میں لال و گہر دیں گے ہم۔ اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے